अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नादरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिजाज की तशख़ीस या मिजाज की पहचान। मेरे बहुत सारे हकीम भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की बार बार कि आप मिजाज की तशख़ीस पर वीडियो बनाएं। हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, दुरुस्त तशख़ीस किस तरह हम करें, तो उसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो आज की जो ये वीडियो है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, एक सादा तरीके से मिजाज की तशख़ीस का आपको तरीका बताऊंगा। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो कभी भी आपको इंशाअल्लाह मिजाज की तशख़ीस में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने मरीज़ को देखना है, अगर उसका सर गर्म है, सिर्फ सर गर्म है, तो वो आसाबी तहरीक का मरीज़ है। अब ये क्या फ़लसफ़ा है, आसाबी तहरीक वाले मरीज़ का सर क्यों गर्म होता है? दरअसल उसकी दिमाग के अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है, यानी दिमाग आसाब की तेज़ी होती है, तो तभी जो है उसका जिस्म गर्म नहीं होता, बल्कि दिमाग वाला हिस्सा, सर वाला हिस्सा वो गर्म रहता है। अब ऐसे मरीज़ का हम किस तरह इलाज करेंगे कि ऐसा मरीज़ यकीनी तौर पर वो दिल की तस्कीन का मरीज़ होगा, उसका दिल कमज़ोर होगा, दिल में डर खौफ होगा। तो ऐसे मरीज़ का हम इलाज किस तरह करेंगे कि तुर्शी और तेज़ाबियत उसकी बढ़ा देंगे। उसके लिए आप एक तो ये करें कि बग़ैर दवाई के भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। उसके आपने क्या करना है कि बाजू को आपने दबाना है। आप उसके बाजू दबाना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर जो है वो जो उज़लात की कमज़ोरी है, जो तस्कीन है उज़लात के अंदर, वो तहरीक में बदल जाएगी। तो इस तरह आप दिमाग और आसाब की जो है वो तहरीक को तहलील में बदल देंगे और दिल और उज़लात की तस्कीन जो है वो तहरीक में बदल देंगे। इसके साथ आपने अगर कावा देना है तो आप लौंग दारचीनी का कावा दें, बेहतरीन कावा है। इसमें आप 3 दाने लौंग के डालें, 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का डालें, मीठे के लिए गुड़ मिलाएं और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर और 1 कप रात को दें। तो इस तरह आप आसाबी तहरीक की तशख़ीस करना सीख जाएंगे। अब अगर मरीज़ के पाँव आप चेक करते हैं कि वो ठंडे हैं, तो वो उज़लाती तहरीक का मरीज़ है। उसके अंदर तेज़ाबियत, तुर्शी, खुश्की की ज़्यादती है, री गैस का वो मरीज़ है, दिल की तेज़ी है, जिगर की तस्कीन है। तो ऐसे मरीज़ का आपने क्या करना है कि गर्म पानी उसके पाँव पर डाल दें। इससे क्या होगा कि जो उसके पाँव ठंडे हो रहे थे, वहाँ पर उनकी ब्लड की सर्कुलेशन कम हो रही थी, तो उसके अंदर हरारत आ जाएगी। इस तरह उसकी जो जिगर की तस्कीन है वो दूर हो जाएगी। और उसको आपने जो कावा देना है वो आप अजवाइन और पुदीना का कावा दें। तो इसी तरह आप उसकी जो जिगर की तस्कीन है उज़लाती तहरीक में, वो आप दूर कर सकते हैं बग़ैर दवाई के। फिर आते हैं गुद्दी तहरीक की तरफ कि गुद्दी तहरीक यानी गर्मी वाली तहरीक, सफ़रा वाली तहरीक और गर्मी का मरीज़, वो हम किस तरह पहचान पाएंगे, उसकी तशख़ीस हम किस तरह कर पाएंगे कि आपने देखना है, चेक करना है कि अगर पूरा उसका जिस्म गर्म है तो वो गुद्दी तहरीक है। उसका आपने किस तरह इलाज करना है
کہ آپ نے ٹھنڈا پانی لینا ہے، اس میں آپ نے کپڑے کو بھگو کر جسم پر ٹکور کرنی ہے، تو اس سے جو ہے اس کی حرارت میں کمی آئے گی، اس کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا، گرمی اس کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک کعوہ دینا ہے الائچی اور سفید زیرے کا، 3 دانے اس میں آپ الائچی کی ڈال دیں اور تھوڑی سی آپ نے اس میں سفید زیرہ ملا لیں، 1 چٹکی برابر۔ اس کو آپ نے میٹھا کرنا ہے، میٹھا صبح دوپہر شام 1 کپ پلا دیں، تو اس سے اللہ کے فضل کرم سے اس کی غدی تحریک جو ہے وہ تحلیل میں بدل جائے گی، اور جو اعصاب دماغ اعصاب کے اندر تسکین تھی وہ تحریک میں بدل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے آپ مزاج کی تشخیص کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں حافظ محمد مقبول صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا، وہاں پر ایک بندے کو نکسیر چل رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اس کے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں کہ گرم پانی لے کر اس کے پاؤں پر ڈالیں، تو جیسے ہی ان کے پاؤں پر گرم پانی ڈالا تو اس کی نکسیر رک گئی۔ اب کیا تھا کہ نکسیر جو ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے، پاؤں اس کے ٹھنڈے تھے، جب پانی اس پر گرم ڈالا گیا تو وہ عضلاتی تحریک جو ہے وہ تحلیل میں بدل گئی اور اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر آپ ایک جنگل میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ دوائی موجود نہیں ہے، کوئی مریض آپ کو مل جاتا ہے، آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کا علاج بھی آپ نے وہیں پر ہی کرنا ہے بغیر دوائیوں کے۔ وہ کس طرح کریں گے کہ آپ نے جڑی بوٹیوں کو چیک کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ اعصابی تحریک کا مریض ہے تو آپ نے عضلاتی تحریک کی آپ نے جڑی بوٹی اس کو دینی ہے۔ اب عضلاتی تحریک کی جڑی بوٹی کس طرح ہوگی کہ جو جڑی بوٹی کڑوی یا ترش ہوگی تو وہ اس کا مزاج خشک ہوگا، وہ عضلاتی ہوگی، وہ آپ دیں، اللہ کے فضل کرم سے اس کی جو بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جو جڑی بوٹی نمکین ہو وہ غدی ہوگی، اس کا مزاج گرم ہوگا۔ اسی طرح جو جڑی بوٹی پھیکی یا میٹھی ہو تو وہ اعصابی مزاج کی جڑی بوٹی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ بغیر کسی دوائی کے آسانی سے، چاہے آپ مطلب پہ نہیں ہیں، باہر ہیں، جنگل میں ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنا اور اپنے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک اور میں مثال دوں گا آپ کو کہ گجرانوالہ کے حمید الدین بھائی ہیں جو جماعت اسلامی کے مشہور شخصیت ہیں۔ ان کے بھائی جو پشاور میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مجھے بواسیر کا مرض لاحق ہو گیا، تو میں نے مختلف قسم کی ادویات استعمال کی اور مختلف معالجین کو میں نے آزمایا، لیکن کہیں سے بھی مجھے شفا نہ ملی۔ تو لوگوں نے مجھے آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے جا کر ڈاکٹر سے ٹائم لیا، اور جب میں ٹائم پر پہنچا وہاں پر تو وہ مجھے ایک روم میں لے کر گئے۔ وہاں پر مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا اوزار بند آپ کھولیں۔ تو جب میں نے اپنا اوزار بند کھولا تو وہاں پر 2 لیڈی ڈاکٹر موجود تھیں، تو میں نے شرم و حیا کا تقاضا یہی سمجھا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ان کو یہاں سے لے جائیں، تو میں پھر ہی جو ہے اپنی جو ہے اوزار بند کھولوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ مریض بن کر آئیں، ہمارے اوپر حکم نہ چلائیں، آپ کو جو کہا گیا ہے آپ وہ کریں۔ میرے ضمیر نے یہ اجازت نہ دی، شرم و حیا نے مجھے اجازت نہ دی، اور یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ میں نے وہیں اپنا اوزار بند باندھا اور وہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں بیمار ضرور ہوں لیکن بے حیا و بے غیرت نہیں ہوں۔ کہتا ہے میں پریشان ہو کر باہر نکلا، پورا دن پریشان رہا، رات کو بھی بے چینی سے نیند نہیں آئی، اور تہجد کا وقت ہوا
تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، رو رو کے میں نے دعائیں مانگنا شروع کی۔ تو دوسرے دن کیا ہوا، دیکھتا ہوں کہ میرے مرض کے اندر، میری تکلیف کے اندر آرام آنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے دل کو تسلی ہوئی۔ میں دوسرے دن بھی تہجد کے وقت اٹھا اور اسی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا مانگنے لگا کہ اللہ، میں اپنا ایمان بچا کے آیا ہوں، اب میری تو رہنمائی فرما۔ وہ کہتا ہے کچھ دن میں اس طرح کرتا رہا تو اللہ کے فضل کرم سے میرا بواسیر کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے مجھے 9 سال ہو گئے، آج تک مجھے بواسیر کا مرض دوبارہ اس کی شکایت مجھے نہیں نظر آئی۔ اب کیا تھا، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ بواسیر کا جو علاج ہے وہ گرم تر مزاج یعنی غدی اعصابی مزاج ہے، اور جو تہجد میں اٹھ کر اور پھر رونا بھی جو ہے یہ بھی غدی اعصابی مزاج ہے۔ تو اس نے جو علاج کیا وہ رونے کے ساتھ کیا، تو اس طرح اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل کرم سے قانون مفرد اعضاء یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو بالکل فطری علاج ہے، فطری نظریہ ہے، فطری طریقہ ہے۔ اس کو آپ سمجھ گئے، اس کی آپ نے تشخیص کرنا درست آپ کو آ گئی تو یقین کریں کہ آپ کا علاج کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔